کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گلوبل 1 کا ہمیشہ طور امتیاز رہا ہے، جمعے کا جب بھی بابرکت دن آتا ہے ہم جمعے کے دن آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں ہم سرکار کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، اصحاب کی بات کرتے ہیں، اہل بیت عظام کی بات کرتے ہیں، ہر اس ہستی کی، اس شخصیت کی بات کرتے ہیں کہ جس نے اپنا وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وقف کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھے رستے پر گامزن ہوتے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کر اپنا سیدھا رستے کا تعین کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں، اے میرے مالک و مولا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ جب آپ سیدھا رستے پر چل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ پر بے انتہا کرم فرماتا ہے، اور یہ سارا کرم کہاں سے چلا آیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، کیا ہستی ہیں، کیا شخصیت ہیں؟ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اگر کی جائے، کیونکہ ہمارے ہاں تو محبت بہت عام ہو چکی، ہم تو چلتے پھرتے محبت کر رہے ہیں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کسی معزز سے کہ صاحب، دنیا میں اگر میں کسی سے محبت کروں تو وہ کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کی محبت مجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گی، جب میں مٹی کے اندر چلا جاؤں گا قبر میں وہاں بھی مجھے فائدہ دے گی، اور جب میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا حشر میں وہاں بھی مجھے وہ محبت فائدہ دے گی؟ تو صاحب نے جواب دیا کہ وہ ایک ہی ہستی ہے، اس سے اگر آپ محبت کریں گے تو آپ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ اور وہ محبت کس سے کرنی ہے؟ وہ حضور اکرم صاحب الاولاق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، ذات ہے اور ان کی شخصیت ہے۔ اگر آپ حضور سے محبت کریں گے تو یقیناً آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر آپ حضور سے محبت نہیں کریں گے، صاحب آپ دنیا جہاں کے لوگوں سے محبت کر بیٹھیں لیکن آپ کی محبت حضور سے نہیں ہے تو یقین جانیے آپ کنگلے ہیں۔ کنگلے سمجھتے ہیں نا؟ کنگلے ہیں، بالکل کنگلے ہیں، اور نکارے ہیں اور کورا کاغذ ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا لیکن آپ کچھ نہ کر پائیں گے۔ قیامت میں آپ سے سخت ترین سوالات ہوں گے اور عذاب ہوگا۔ عذاب سے بچنا ہے، سخت سوالات سے بچنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی محبت کو اپنے دل میں سما دیجئے، بسا دیجئے، یقین جانیے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج ہم جو آج ٹاپک لے کر حاضر ہیں وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کا صلہ کیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے بہت پیاری علمی شخصیت جو پچھلے پروگرام میں بھی، پچھلے جمعے کو بھی ہمارے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت پیاری شخصیت ہے، علمی شخصیت۔ میری مراد محترم المقام جناب مفتی سید اعجاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، بات چیت آغاز بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آج آپ نے جبہ ویئر کیا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، تو یہ جبہ تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب میں شیخ پہنتے ہیں، تو کیا یہ وہیں سے کہیں آیا ہے یا یہیں کہیں سے خریدا؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہم جب فراغت حاصل کی ہم نے جی 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 تخصص میں، جب مفتی کورس مکمل ہوا تو یہ جبہ ہمیں عنایت کیا گیا اور پہنایا یہ گیا۔ کون سا ادارہ تھا اور کس ہستی کے ہاتھوں سے؟ جامعۃ النور سے ہم نے یہ پہنا ہے۔ رئیس المدرسین اور رئیس الافتاء ڈاکٹر عطا اللہ نعیمی صاحب مدظل العالی نے یہ ہمیں پہنایا ہے، وہ ہمارے استاد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور انہوں نے ساتھ میں فرمایا تھا کہ بیٹا، یہ آپ کو جو سند مل رہی ہے اور یہ جو مل رہا ہے یہ قیامت تک کوئی اتار نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، کہ اگر آپ چھپ بھی جائیں گے نا تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ نہیں، آپ مفتی تو ہیں، مفتی تو ہیں، مفتی تو ہیں۔ اور اچھا، مفتی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور سختیاں سہنی پڑتی ہیں، ایسا بھی ہے؟ اگر نہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک راستہ ہوتا ہے نا، اس سے بندہ آسانی سے گزر جاتا ہے، اور مفتی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ تلوار سے تیز
اور بال سے باریک، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، کہ اگر ایک مسئلہ ایک فتویٰ بھی غلط دیا تو بندے کے اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ کتنی ڈر والی چیز ہے کہ میری 40-50 سال کی نمازیں ہیں اور ایک طرف ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے شریعت کا، میں نے اگر وہ شریعت کے خلاف فتویٰ دے دیا تو میرے اعمال ضبط ہونے کا، تو یہ بہت مشکل کام ہے بالکل ایسے مفتی کا فتویٰ دینا۔ اچھا خیر مفتی صاحب، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ اس کی طرف وسلم بڑھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیں۔ تو ہمیں آج جوائن کیا ہے محترمہ امرین جمشید صاحبہ، آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں ناظرین اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، ایک بار پھر بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا مجھے دوبارہ۔ بہت بہت نوازش۔ میں چاہوں گا آپ کلام پیش کریں اور ہم پھر اپنے پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، دال سے دافعے بلا ہے وہ، دال سے دافعے بلا ہے وہ، یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آغاز۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں امرین صاحبہ برکت عطا فرمائے۔ بے شک خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یہ سارا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں سرکار، یہ سب تیرا ہی تو کرم ہے، ہماری اتنی کیا اوقات۔ اللہ پاک جو بھی حضور کی ثنا کرتے ہیں، اللہ ان کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضا کرتی ہے ہم سے؟ قرآن کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن کیا فرماتا ہے محبت رسول سے؟ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک،
جس ہستی سے ہم نے محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور محبوب اور محب کے اندر جب تک محبوب کا نام نہ لیا جائے نا تو محب جو ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ اور اسی محبت کو ہم دیکھیں کہ یہ محبت، یہ الفت، یہ محبت ان کی ہمارے ساتھ کیا ہے اور ہماری ان کے ساتھ کیا ہے، ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے اور انہیں کیا فائدہ دیتی ہے۔ ان کے لیے تو سب کچھ ہی انہی کے لیے، ہم ہی انہی کے ہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایمان کی نشانی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے خلیفۃ الدوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ المختصر فرماتے ہیں فلاں چیز مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر چیز سے، مال جان اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو مومن ایک ایسا ورڈ ہے جو محبت کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جب وہ محبت کرے گا تو اسے انعام ملے گا مومن کا، میمن نہیں، مومن، ٹھیک ہے نا۔ میمن آپ بیچ میں کیوں لائیں؟ تو بعض میمن سے مومن کہتے ہیں نا، تو ایک محبت والی بات ہے یہ بھی کہ میمن بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ میں بہت احترام، نہیں، دین کے سخاوت کے معاملے میں کنجوس نہیں ہوتے، سخی بھی ہوتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اچھے دل کے اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور مومن جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ جب کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک انعام عطا فرماتا ہے جسے مومن کہتے ہیں، اور یہ مومن اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اچھا، ایک مفتی صاحب قطع کلامی معاف، بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو میں، چاہوں گا اس کو ہم کنٹینیو کریں، لیکن مومن اور میمن کی آپ نے بات کی نا، یہ محبت رسول کی بات کی۔ ہمارے جو حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، جن کے روح رواں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، میرے پروگرام چل رہا ہے، احکام شریعت جو ہم کر رہے ہیں، ساری انہی کی مہربانی ہے۔ وہ بھی ماشاءاللہ کٹر عاشق رسول ہیں، میمن پھر عاشق رسول۔ وہ والی بات جو آ گئی میرے ذہن میں کہا کر گزروں، اللہ ان کو مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح محنت کر رہے ہیں، محنت جاری رکھیں۔ جی مفتی صاحب پلیز کنٹینیو کریں۔ تو اللہ کریم نے اپنا ایک اسم عطا فرمایا، المؤمن المہیمن، المؤمن۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم عطا فرمایا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب اس محبت کے اندر ہم سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا کردار اختیار کیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں سولی پہ لٹکایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہم آپ کی جگہ، آپ کے آقا کریم جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم آپ کو چھوڑ دیں اور آپ کی جگہ وہ آ جائیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو بری ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام نے اپنا کردار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں، غار کے اندر خود اپنی جان دے دی، یعنی کہ موذی جو جانور ڈنگ مارتا رہا سانپ، لیکن انہوں نے پاؤں نہیں ہٹایا کہ میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ بالکل ایسے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو نا ایذا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کیا اللہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ تو یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے جس سے لوگ نا واقف ہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے، اور آپ کی آل کو ایذا دینا رسول اللہ کو ایذا دینا ہے۔ جس نے رسول اللہ کو دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ محبت جو ہے یہ عین ایمان ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم اس شخص کو دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ جیسے مفتی صاحب یہ محبت کی بات ہے نا، تو میں محبت کی بات کو تھوڑا اور پروان چڑھاتا چلوں۔ جیسے اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے،
میرے ہاتھ میرے ہے، ہاتھ ید اللہ اللہ کے ہاتھ ہے، فوق فوق ایدیہم، تیرے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ. جی دیکھیں اسی طرح یہ نسبت محبت کی بات ہے. ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے بٹ محبت کی بات ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سرکار نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ حسین سے بھی محبت کرے، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے ہیں جی وہ گویا جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. حسین منی وانا من الحسین. یہاں بھی یہ صدائیں ملتی ہیں. کہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے خطبہ جب سرکار فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں اے لوگوں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے. ناظرین تو یہ ساری محبت کی باتیں ہیں. صرف محبت ایک نہیں کہ ٹوٹ کر آپ حضور سے محبت کریں تو پھر اہل بیت عظام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں. یاد رکھیے گا پکڑ ہے اس کی، بڑی سخت پکڑ ہے. اگر آپ حضور سے محبت کریں تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے پھریں. ناظرین یہ بھی اس کی بھی بڑی سخت پکڑ ہے. ہمیں کوشش کرنی، کوشش کیا، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تقاضا ہے. اللہ سے محبت، سرکار سے محبت اور سرکار کی آل اور اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت، کیونکہ یہی محبت ہمیں حضور سے ملاتی ہے اور حضور کی محبت ہمیں اللہ سے ملاتی ہے. یہ کنیکشن ہے. اگر تار کا ایک حصہ خراب ہو جائے تو یقین جانی آگے تک کرنٹ نہیں پہنچتا. تو اگر اپنے آپ کو کرنٹ سے، وہ والا کرنٹ نہیں جو لگتا ہے لوگ بھاگتے ہیں، وہ والا محبت کا کرنٹ ہے، عشق کا کرنٹ ہے. یہ عشق کا تقاضا ہے کہ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے حبیب سے بھی محبت، اصحاب اور اہل بیت سے بھی محبت. بات چیت جاری رہے گی لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری مجبوری ہے بریک لینا بہت ضروری ہے. بڑھتے ہیں بریک کی طرف ناظرین، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کہیں نہ جائیے گا. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نعت خوانوں نے جن سے ہم نعتیں سنیں گے. میری مراد محترمہ اقرا عارف صاحبہ. السلام علیکم اقرا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. یقیناً کراچی میں ٹریفک کا معاملہ ہوتا ہے بڑا، لیکن خیر اللہ پاک خیر فرمائے. آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے ساتھ جو ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھیں سیدہ تزئین فاطمہ صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نعت خوانوں نے جن سے ہم نعتیں سنیں گے. میری مراد محترمہ اقرا عارف صاحبہ. السلام علیکم اقرا صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. یقیناً کراچی میں ٹریفک کا معاملہ ہوتا ہے بڑا، لیکن خیر اللہ پاک خیر فرمائے. آپ تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کے ساتھ جو ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھیں سیدہ تزئین فاطمہ صاحبہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیدہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی خیریت سے ٹھیک ہے؟ تو میں چاہوں گا آپ کلام پیش کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جی. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں
کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ زندگام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہی تھی سیدہ تزین صاحبہ، اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ آخر میں نے مقطع اس لیے پڑھا، ظاہر سی بات ہے ہمارے ہر دل عزیز ہمارے محسن میرے بڑے بھائی سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا یہ مشہور زمانہ لکھا ہوا کلام، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، حضور ایسا کوئی، اس طرح کے بے تحاشا کلام، اور کیا روحانیت ہے، کیا رونق ہے۔ جب بھی پڑھیں یقیناً یہ ایک صدی بعد بھی اگر یہ کلام پڑھا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ آج ہی رات کو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر لکھا ہے، اتنی روحانیت ہے۔ تو میں دعا گو ہوں اپنے احکام شریعت کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اللہ پاک سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کی زندگی میں، سوز میں، آواز میں، صحت میں، گھر بار میں، رزق میں، مال میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح کلام لکھتے چلے جائیں اور ہم پڑھتے چلے جائیں۔ ناظرین کرام، یہ محبت کا تقاضا ہے، جس کو محبت حضور سے ہو جائے تو یقیناً وہ پھر اپنی ساری ایفٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لگا دیا کرتا ہے۔ مفتی صاحب ہم کلام بھی سنیں گے تو ٹاپک کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ اصحاب کی جو محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور سے محبت، یہ عین عبادت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، کیا فرمائیں گے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی جان، مال، سب چیزیں جو ہے رسول اللہ کے نام پر قربان کر دیں۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کی ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ اور نیک نمونہ ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر جب دعوت دی کھانے کے لیے تو پھر کھانا تناول فرمانے کے بعد آپ انتظار میں تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارکہ اس برتن کے کس طرف لگی ہیں، اور جب دیکھا برتن واپس آئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہے اسی برتن میں اسی برکت والی جگہ سے جو ہے نا آپ نے تناول فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کی کتنی بڑی محبت کے کرشمے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اسلام لایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں محبت کرتا ہوں۔ پھر ایک کام کریں آپ، تو آپ کا والد تو مسلمان نہیں ہے،
آپ ایک کام کریں، تلوار اٹھائیں اور اپنے والد کا سر کاٹ کے آئیں۔ تو وہ بچہ جو ہے تلوار لی اور چل پڑا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر جو ہے نا اپنے والد کا سر کاٹ کے لاؤں۔ تو جب وہ باہر نکلا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ اس بچے کو روکو، یہ واقعتاً ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اس کو بلایا، کہا کہ میں والد کا سر کٹوانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف آپ کی محبت کو دیکھ رہا تھا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے قطرے جو ہے وہ بھی زمین تک نہیں گرنے دیتے اور اسے لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے، اور اتنی محبت اور اس کی برکت اس قدر ہوتی، اور صحابہ کا اتنا کامل یقین تھا کہ جو بات میرے آقا نے بول دی وہ ایک سمجھو کہ فی زمانہ ایک پتھر پر لکیر ہے، وہ کبھی مٹ نہیں سکتی، دوسری نہیں ہو سکتی۔ جس کے کہنے پر ہم نے رب کو ایک مانا ہے، اسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو محبت کا، الفت کا درس دیا، اور محبت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ معراج کی رات کو بھولے، آپ نہ جنت البقیع میں بھولے، نہ آپ نے نماز میں اپنی امت کو بھولے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جگہ اپنی امت کے لیے دعا کی، رب حب لی امتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ میرے امتی کو اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ایک مومن کی شان ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کی۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ہر وقت کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال جو ہے وہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہمارے اعمال ہفتے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں یہ دن پیر یا جمعرات کا دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے ہوتے ہیں تو حمدت اللہ علیکم، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اگر اس میں گناہ ہوتے ہیں تو میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اپنی امت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی امت سے اتنی محبت ہے۔ بالکل مفتی صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ محبت کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا وضو کا پانی بھی اصحاب نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اس کو تبرک، ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر تبرک اور کیا ہوگا۔ یہاں تو وضو کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا، اصحاب اکثر اوقات شیشی لے آیا کرتے تھے، اس میں لے جایا کرتے تھے، اور کتنوں کو تو اصحاب کو سرکار نے تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے انہوں نے سنا ہے، جب جائیں گے تو یقین جانیے جب آپ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں ایسی خوشبو ہے جو آپ کو پوری زندگی آپ ڈھونڈتے رہیں گے، وہ خوشبو آپ کو کہیں نہ ملے گی جو خوشبو مدینہ پاک میں پائی جاتی ہے۔ وہ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں موجود ہونے کی ضمانت ہے، ہمارے آقا کریم ہمارے درمیان موجود رہا کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اقرا عارف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر
پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے بے شک وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، جہاں روضہ مصطفیٰ ہے، وہیں ہر عاشق کا گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، ہر عاشق کی خواہش ہوا کرتی ہے مدینہ پاک میں بسیرا ہو جائے، گنبد خضرا کا سایہ نصیب ہو جائے، اللہ کرے۔ اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات پر تو یقیناً وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو وہاں بھی بستے ہیں، جھوٹ وہ بھی نہیں چھوڑتے، محبت رسول کا تقاضا تو کرتے ہیں، عشق کا تقاضا تو کرتے ہیں، لیکن نماز حرم شریف قریب ہوتے ہوئے بھی اکثر دیکھا ہے نہیں پڑھتے۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ بات کروں گا، میں خود بڑا ہی گناہ گار ہوں، بڑا ہی بدکار ہوں، بٹ صحبت ہے علماء کی اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں بھی بدل جاؤں، میرا دل بھی بدل جائے۔ نماز ناظرین ایسی چیز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، سرکار کا فرمان ہے، جو میرا ہوگا وہ نماز پڑھے گا۔ کیونکہ نمازیں 50 ملی تھی، 50 سے کٹ کر 5 ہوئیں، کم کرتے کرتے یہ بھی ایک سلسلہ تھا محبت موسیٰ اور محبت سرکار کا۔ یہ ناظرین کرام یہ ایک سلسلہ جڑا ہوا تھا کہ 50 ملیں گی، محبت ایسی ہوگی کہ بار بار سرکار تشریف لائیں گے، موسیٰ دیدار آنکھوں میں اللہ کا کریں گے، سرکار کی آنکھوں میں۔ یہ ایک سلسلہ تھا، ورنہ 50 کہاں پڑھ پاتے صاحب، 6 نہیں پڑھ پاتے، 5 نہیں ہم سے ہوتی، ہم کیسے 10 کیسے پڑھ پاتے۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور کی اپنی امتی سے ایک لگاؤ ہے کہ جو اللہ کریم نے 5 پر ہمیں، یہ 5 بھی پنج تن سے ہمیں ایک نسبت جڑاتی ہے ناظرین۔ تو کوشش یہ کریں ان 5 پر ہی عمل پیرا ہو جائیں، یقین جانی آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور محبت کا اصل تقاضا بھی یہی ہے۔ نعرے تو میں بھی بڑے لگاتا ہوں، غلام یہ رسول میں، موت بھی حیات ہے، موت بھی قبول ہے، بالکل قبول ہے، لیکن موت بھی کہتی ہے صاحب نماز پڑھ کے آنا، ورنہ ایسی کی تیسی ہوگی تمہاری، چھترول ٹائٹ والی ہوگی۔ تو اس چھترول سے بچنے کے لیے سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لازمی ساری کریں۔ ایک سنت کو بھی اگر آپ نے تھام لیا، وہ 1 سے 11 کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، اور 11 سے 111 کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، کہیں نہ جائیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے کلام سن رہے تھے، مدینے کی یاد کی بات ہو رہی تھی، مدینے کی گلیوں کی بات ہو رہی تھی۔ ظاہر مدینے کو نسبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے جس کو نسبت حضور سے ہو جائے وہ باکمال ہو جایا کرتا ہے ناظرین اکرام۔ تو کیوں نہ مدینہ شہر کی بھی تھوڑی بات کر لیں۔ مفتی صاحب موجود ہیں، موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ مفتی صاحب، یہ جو ہم مدینہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارا مدینہ تمہارا مدینہ، یہ کیا ہے؟ مدینہ سے اتنی محبت، آخر وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تھے، وہ بڑی آرزو کیا کرتے تھے کہ ہم اکثر یہی چاہتے تھے کہ ہم مدینے سے باہر نہ جائیں، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو ہے مدینہ میں جو ہے
شہادت کو پسند کرتے تھے اور مدفون بھی مدینہ شریف کو ہونا پسند کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ائمہ اطہار جو ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ مدینہ سے کتنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک سے محبت کرتے تھے کہ وہ جو ہے مدینے سے باہر جاتے ہی نہیں تھے حاجت کے علاوہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ ایسے امام گزرے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ یہ حج کے لیے گئے تو چند دنوں کے بعد فوراً حج کے بعد، جیسے ہمارے مہمان بھائیوں کا نام ابھی آ جائے گا، کہ وہ جاتے ہیں اور جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ باقی جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلدی آ جانا یہ بھی ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ جلدی واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کیوں جلدی اتنے واپس آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے حاجت جب پیش آتی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنی حاجت پوری کروں، یعنی کہ پیشاب وغیرہ مدینہ شریف میں اسی لیے 10 دن کے اندر جلدی جو ہے نا میں واپس آ گیا ہوں۔ تو یہ مدینہ طیبہ سے محبت صحابہ کرام اور اولیاء کرام ائمہ مطہرات تمام نے جو ہے مدینہ طیبہ سے محبت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسانوں نے نہیں بلکہ مدینے کے جو پہاڑ احد ہیں، فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج بھی اس احد پہاڑ سے جو ہے خوشبو آتی ہے، اور جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جگہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو مدینہ شریف سے محبت جو ہے، اگر موت مانگنی ہے نا تو صرف مدینے کی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے موت مانگنا حرام ہے۔ اتنا مقام ہے مدینہ شریف کا، شہر رسول کا۔ اور اکثر ہم جو ہے وہاں عبادت اپنی، اب جو ذکر کر رہے تھے نماز وغیرہ کا، تو ہم اکثر عبادتیں جو ہے نا اپنی جو ہے خلل ڈال کے آتے ہیں، اور ہم وہاں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کہ یہ سیلفی بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم دوران طواف بھی کیمرہ چل رہا ہے، اور نوافل کے دوران بھی، ذکر کے درمیان، ہر وقت جو ہے نا ہماری ویڈیو چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں دیکھنا ہے کہ کس جگہ، کس مقام پہ آپ وہاں پہنچے ہو، وہ مقام جس کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھیجتے، دوسری مرتبہ ان کو نہیں وہ آ سکتے۔ 70,000 فرشتہ روزانہ آتا ہے اور دوسری بار وہ نہیں آ سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ جہاں فرشتوں کو بھی دوسری باری نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا موقع عطا فرمائے۔ جتنے دن بھی مدینہ طیبہ میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان کا میزبان کیسا ہے، مدینہ شریف سے محبت کرنے والے بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عاشق تھے، ان کی تفصیل بہت ہی زیادہ ہے۔ اور یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، ان کی نسبتوں کا احترام کرنا اور ان کی نسبتوں سے محبت کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا طریقہ کار تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر عطا فرمائی، بڑی خوبصورت، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت بھی تھی۔ اب صحابہ کرام موجود تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی، تو وہ دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی۔ جب قبول فرمائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت تھی۔ کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اس چادر نے تھوڑی دیر کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کو بوسہ دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے ابھی میں بھی برکت حاصل کروں۔ یہ ہے نسبتوں کا سلسلہ۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ایک بڑھیا جو ہے گھی بنا کے لائی، دیسی گھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول کیا اور اسے پھر واپس دے دیا۔ تو وہ رونے لگے، یا رسول اللہ آپ نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ماں،
اب یہ میں نے اس کے اندر اپنا جو ہے ہاتھ لگا دیا ہے، اب اس کے اندر برکت آ گئی ہے، یہ جب تک رہے گا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل مفتی صاحب، جو آپ نے گفتگو کے درمیان ایک بات کہی کہ مکے سے لوٹ آیا مدینے نہ گیا، کیسے جاتا؟ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ یہ ساری یقیناً ناظرین کرام بلاوے کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں اربوں کروڑوں روپے اربوں روپے کمانے والے ہوتے ہیں، سوال کیا جائے مدینہ پاک نہیں جا سکتے۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو غربا ہوتے ہیں، غریب ہو، جو بیچارے ایک ٹائم کا کھانا بڑی مشکل سے کھا پاتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے مکہ مدینہ کی زیارتیں کر کے آ چکے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بلاوے کے معاملات ہیں۔ اللہ کرے اسی مہینے اسی سال ہمارا بھی بلاوا آ جائے، ہم بارگاہ رسالت پہ پہنچ جائیں اور وہاں ہم بارگاہ رسالت نواسہ رسول کا سلام بھی پیش کریں، ہم اپنے احباب کا سلام بھی پیش کریں۔ یقین مانی یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا، اپنی طرف سے جا کر سلام پیش کر دیں، بھلے آپ سے کسی نے نہیں کہا، بڑی شخصیت جو جنہوں نے ایک اسلام کے لیے اپنا نام، جیسے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حامد میں جب بھی داتا دربار جاتا ہوں نا، تو میں داتا دربار جا کر کہتا ہوں کہ داتا حضور میں آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سلام پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ شاہ غازی صاحب کی ان کی کہیں ملاقات نہیں ہوئی، بیٹھک نہیں ہوئی، بس ایک محبت ہے، نسبت ہے۔ اسی طرح آپ جب حضور کے چچا جان کی بارگاہ میں جاتے تو وہاں جا کر آپ سرکار کا سلام پیش کرتے ہیں کہ میں مدینے سے حاضری لگا کے ہوں، آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ محبتیں ہمیں بڑھانی چاہیے، اس میں ہماری عقیدت بڑھتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کرے ہم کچھ آج کے پروگرام سے کچھ سیکھ جائیں، محبت رسول ہمارے دل میں سما جائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بڑھ جائے گی، بن جائے گی۔ مفتی صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمیشہ کی طرح تشریف لاتے ہیں، اپنا خصوصی ٹائم عنایت فرماتے ہیں، اللہ آپ کے سوز میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں اپنے معزز مہمان سیدہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ نے کلام پیش کیا، یقیناً آپ آئندہ بھی تشریف لاتی رہیں گی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں محترمہ اقرا عارف صاحبہ۔ اچھا یہ تو بتائیں، آپ بچپن سے آپ بھی نعت پڑھ رہی ہیں، ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ نے نعت پڑھنا شروع کیا؟ پلیز بتائیں۔ 6 منتھ ہوئے، اللہ نے قدرتی دل میں محبت ڈالی کہ میں اچھا ابھی 6 منتھ ہوئے؟ جی پہلے سے نہیں، اچھا چلیں، بس ویسے ہی گھر میں پڑھتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح محفلوں میں جاؤں نعتیں پڑھوں، بس اللہ نے قدرتی یہ شوق دل میں ڈالا اور قدرتی اسباب بن گئے۔ اچھا چلیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور ماشاءاللہ میں دعا گو ہوں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، تو آپ کے کلام سے ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا، لیکن ناظرین میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ اگلے جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اقرا صاحبہ کلام پیش کیجیے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گور اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، وہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار